ہمارے لیے ایک روحانی طعام تھا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو سب کچھ جو ہم نے آج سنا ہے، آج دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، کہ ہم ان پیش گوئیوں کو حقیقت میں آنے میں دیکھ سکیں، ہم خود دیکھ سکیں، بنفس نفیس دیکھ سکیں۔ ایک تو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے، عمل کرنا ہے۔ ہم 55,000 احمدی مسلمان ہیں جرمنی میں، الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور آج اتنی دفعہ جرمنی کی طرف سے، جرمنی کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ کتنا خاص جرمنی ہے یورپ کی تبلیغ کے حوالے سے، کتنی پیش گوئیاں ہیں اس ملک کے بارے میں، لیکن ہم ہیں جنہوں نے اس کو پھر عمل میں لانا ہے۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی۔ ہم نے اتنی پیاری تصاویر دیکھی ہے، ویڈیوز دیکھی ہے، اور امام صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ کتنے بے شمار احمدی سے جنہوں نے اپنی محنت، اپنی تجسس، اپنی کوشش سے یہ تاریخ لکھی۔ اب ہم نے یہ تاریخ کو آگے لکھنی ہے۔ اب تک ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں میں جان ہے، اس کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ جو آپس کا اختلاف ہے وہ ہمارے لیے ایک روک بن جاتی ہے ترقی کی طرف۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ جماعت اس لیے پیدا ہوئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جائیں۔ یہ آپ کے آنے کا مقصد تھا، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں میں اس چیز کو پیدا کی ہے، اور ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے جرمنی میں اتنی ترقیات کی ہیں، اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے بھی کہ دنیا کو آج بے امنی سے صرف احمدی مسلمان دور کر سکتے ہیں اور امن پیدا کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں 5.5 ملین مسلمان ہیں، یعنی یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان جرمنی میں رہتے ہیں۔ ان میں سے 1% جو یہاں جرمنی رہتے ہیں وہ احمدی مسلمان ہیں۔ ہم نے صرف جرمنی کے پہلے مساجد کی نہیں تعمیر کی، چلے لاہوری مسجد کو چھوڑ دیں، لیکن وہ تو صرف ایک نظارے کے طور پہ، نہ ہی کوئی جماعت ہے، نہ ہی وہ آباد ہے۔ ہم نے جنگ کے بعد پہلی مسجد تعمیر کی ہیں، ہم نے پھر 100 مساجد کی تعمیر شروع کی ہیں، ہمارے پاس 68 مسجد سے زائد ہیں، ہم نے 3 چرچوں کو خرید کے مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو یاد کی جاتی ہے۔ ایک پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے میں نے عیسائیوں کو یہ پیغام بھی دیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ہم نے 3 ان کی چرچیں خریدی ہیں، تو میں ان سے کہا کہ ہم نے بھی مزید آپ کی چرچیں خریدنی ہیں، لیکن یہ خدائی گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ یہ بھی تو ایک پیش گوئی ہے کہ لوگ عیسائیت سے دور ہوں گے، ان کی چرچیں گرجے خالی ہوں گے۔ پہلی دفعہ سٹیٹسٹکس کے لحاظ سے ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ 38 ملین لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں، نہیں معذرت سے کہ 42 ملین لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور 38 ملین لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اکثریت خدا کو بھول چکے ہیں۔ عیسائیت ہار چکا ہے، لوگ عیسائی سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ وہ الہام ہے جو پورے ہو رہے ہیں، جو ہمیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اخلاص و وفا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ یہ کام اور اس مہم کو چلائیں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی میں یہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بہت پیارا پروگرام اس وقت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھروں میں مل رہے ہیں۔ یہ ایک اسکیم ہے جو شورا نے فیصلہ کیا تھا، حضور انور نے اس کو منظور فرمایا ہے، اور مربیان اور عہدیداران 16,000 سے زائد فیملیوں میں ان کو ملنے جا رہے ہیں بغیر کسی ارادے کے۔ وہ صرف ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کئیوں سے بات کی جو یہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے گھروں میں ہم جاتے ہیں جہاں شاید 5 سالوں سے بچے اجلاسوں میں نہیں گئے، لیکن
اسلام احمدیت کی روح ان کے گھروں میں پھر بھی قائم ہے. اس روح کو ہم نے پھر سے قائم کرنا ہے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر لوگ سست ہوں گے اور دور ہوں گے. خصوصاً ہم نے اس وبا سے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح دور ہو چکے ہیں. اسی ضروری ہے کہ تمام عہدیداران اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو زندہ کریں. آئے ہم یہ اکٹھے کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں. جو ہمارے پاس وسائل ہیں نصرت کے ذریعے، اس کا میں آپ کو ایک بہت بڑا نقشہ دکھا سکتا ہوں. ہماری جماعت میں وہ ماہرین ہیں. میں ایک فیملی کو ملا، ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ایک ان میں سے شادی شدہ، اسٹڈی کر رہی ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سارے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہسپتال کے مینجمنٹ میں مہم رکھتے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں. افریقہ میں ہمارے ہسپتال ہے، کیوں نہ ہم جرمنی بھی ہسپتال بنائیں. ہمارے پاس اتنے اطباء ہیں، طبیب ہیں، اتنے ڈاکٹر ہیں جو مہارت رکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان خواتین اور مرد حضرات ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. اور جو وہ جماعت احمدیہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ تو اس پورے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور اتنے سارے لوگ ہیں جن کو یہ مدد چاہیے. اس لیے ہمیں یہ مدد کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. ہمارے جو جلسہ سالانہ کا پلاٹ ہے وہ بہت مشکل ہے. جرمنی میں یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ایسے بڑا ایک جگہ ملے جو مل سکے. لیکن ہم نے فلوگاف ہار میں یہ دیکھا کہ ہم اتنے لوگ تھے جو پھر ٹاپ 4 میں ہم پہنچ گئے تھے. اور ہم اتنے پروفیشنل تھے، ہم اتنے خاص ان لوگوں کے لیے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم خریدیں، یا ہم خرید سکتے تھے، لیکن حضور نے اس یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے فرمایا تھا کہ اس کو فی الحال چھوڑ دیں. لیکن حضور نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ موقع دیا ہے کہ اب اگلی جلسہ سالانہ ہم اسٹٹگارٹ میں منعقد کریں. یورپ کا سب سے جدید اور سب سے بڑا جو جگہ ہے، نمائشی جگہ، نمائشی ہال ہے. اس میں اب ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. خاص طور میں ہم 40,000 تک آ گئے ہیں. اب ہمارے پاس اسے ڈبل جگہ ہے. آئیں ہم 50,000 تک بھی پہنچتے ہیں. مجھے نہیں یقین کہ ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اب عشرہ صلوات ہے. اب ہم نے سب سے پہلے اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے. کتنے نمازی ہیں اور بہت ساری مسجد اس میں آئے گی. پچھلے سال میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ مجھے پھر بھی یہ امید ہے کہ شاید حقیقتاً ہم اس سال میں 100 مساجد کر لیں. اور جو امید ہے وہ تو آخر تک قائم رہتی ہے. اور جماعت اس سے بہتر ترقی کرتی ہے. لجنہ نے فرمایا کہ آپ ڈھونڈیں 10 مساجد، ہم اس کے پیسے دیں گے، چندے دیں گے. میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ گیا جہاں ایک مسجد خریدی گئی. ایک بہت پیاری جگہ تھی. مختلف ادارے تھے، فٹنس کے ادارے تھے، اور بہت اچھا وہ جگہ تھی. بہت بڑا تھا، 750 میٹر تھا. اور بس ایک ادھر مینار لگانا اور مسجد بن گئی. اور 10 لجنہ نے فرمایا کہ ہم نے مل کر یہ خریدیں گے اور اس کو ایک مسجد بنائیں گے. ہم اس قابل ہیں الحمدللہ کہ ہم ترقیات کر سکتے ہیں، مالی قربانی کرتے ہیں. لیکن ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر بھی ضروری ہے. یہ وہ ہے جس کا حضور انور ایت اللہ بن نصر عزیز نے ہمیں ہمیشہ فرماتے رہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اور اپنی دعاؤں کو مضبوط کریں، اور جو مشکلات ہیں اور اختلاف ہے کہ ان کا سامنا کریں، اور کوشش کریں کہ ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کو حل کریں. اور خصوصاً جو رحمت ہے اور محبت ہے، باہمی محبت آپس میں، اس کے ذریعے ہم ان کو حل کریں. انسانوں میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں، انسانوں میں ہمیشہ اختلاف ہوتے ہیں، غلطی کی جاتی ہیں، لیکن معاف کرنا بھی ایک صفت ہے جو ہمیں پیدا ہونی چاہیے. شاید کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہ ہم کوئی اپنی غلطیوں کو پھر درست کریں. ہم نے یہاں ویژنز دیکھے ہیں کہ کس طرح ترقی ہے، اور ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں. ہم اس طرح ازدواجی جو زندگی ہیں ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف فیملی مشکلات میں آ جاتی ہیں
کیوں لوگ اتنی زندگی مشکل کرتی ہے؟ ہم اتنا آسان بھی کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ممکن تو پھر انسان پھر آپس میں دور ہو جائے، ایک دوسرے سے نہ بات کرے. لیکن یہ نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی پھر مخالفت کی ہے اور اس کی غیبت کریں. اسی چاہیے ہم ایک دوسرے سے رحم کریں، معاف کریں، محبت کریں، اور جو غلطیاں کرتے ہیں ان کا اعتراف بھی کریں. یہ وہ خصوصیات اور صفات ہے جو ہمیں اندر پیدا ہونے چاہیے. جرمنی میں ایک ایسی قوم ہے جس کا دل درست جگہ پر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم استفادہ کریں. میں دیکھتا ہوں جب بسا اوقات اساتذہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو جماعت کے بچے ہیں، اطفال و ناصرات ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ ہماری ٹیچروں کی، اساتذہ کی بہت محبت اور عزت کرتے ہیں. یہ جو خاصیتیں ہیں اور کوالٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو آگے بڑھائیں. اور پھر ہم یہ جو ویژن ہے، یہ پیش گوئی ہے، اس پہ ہم خوش ہو سکتے ہیں. ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی فلم یا ویڈیوز دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم پھر روزانہ کے معمول میں واپس لوٹتے ہیں اور وہی نظارہ ہوگا، وہی عمل ہوگا جو پہلے رہا، تو پھر تو یہ خواب ہی رہ جائے گی. کیا کہتے ہیں کہ تم خوابیں نہ دیکھو، تم اپنی زندگی کو اپنا خواب بناؤ. جو تمہاری خواہشیں اور خوابیں ان کو حقیقت میں بدلو. ہم مسلمانوں میں 1% ہے جرمنی میں، لیکن باقیوں کو پتہ ہے کہ جماعت کتنی مضبوط اور کتنی قوی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ان کی مسجدوں میں نوجوان بھی آتے جاتے، جس طرح ان کے بزرگان، کس طرح ان کے مواصلات کے ذرائع ہیں، آپس کے ذرائع ہیں. میں ایک ڈی ٹیپ کی ایک مسجد میں گئی تھی، وہاں میں نیچے کی گراج میں گئی تھی. سب سے پہلے تو ادھر پارکنگ کے پیسے دینے پڑے، جس طرح کہ گو کہ میں مارکیٹ ہوں. پھر میں اندر آؤں تو صرف بزرگان تھے، ان میں کوئی نہیں تھا جو مجھ سے بات کر سکتا تھا، صرف ترکی زبان بولتے تھے. ہماری مسجد پاکستانی مسجد نہیں ہونی چاہیے، ہماری مسجد جرمن مسجد ہونی چاہیے، اور ہم سب اس سے کر سکتے ہیں. اور اس میں حیدر ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے اور بہت پیار سے جرمن بولا ہے، بہت پیارا جرمن بولا ہے. اور وہ اردو میں بھی بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھی جرمن بولی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ کریں. اور ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ہیں جو بہت اعلیٰ ترین جرمن بول سکتے ہیں، جنہوں نے یہاں اسٹڈی کی ہوئی ہے، جو یہ ذہنیت کو، اس قوم کی ذہنیت کو پہچانتے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں. اور ہماری پھر ایک عائشہ اکیڈمی ایسی بھی ہوگی جہاں تحقیقات بھی ہوں گی. یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پاس ڈاکٹر کے سینٹرز ہوں گے جو مسلمان بنائیں گے، ہسپتال جہاں اسلام کے ذریعے عمل کیا جائے. دیکھیں ہمارے 5 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، اب چاہیے کہ وہ کچھ کریں. تو ایک پروگرام تھا جہاں ایک یونیورسٹی میں بہت سارے لوگ آئے تھے، تو ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، اگر یہ کام کچھ کر سکتا ہے مسلمانوں میں تو صرف اور صرف احمدیہ مسلم جماعت. یہ ایسا کوئی نہیں تھا جو ہماری بڑی تعریفیں وغیرہ کرتا ہے، لیکن اس نے سارے فیکٹس دیکھے اور اس نے کہا اگر مسلمان یہاں کچھ کر سکتے تو صرف احمدیہ. ہم بلا وجہ ہی نہیں تھے پہلی جماعت جس کو یہ ملا تھا کیپاش آف سٹاٹس کا. مجھے یاد ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے مغربی جرمنی، اب لوگ کہتے ہیں جرمنی. ایک ترکیب ماشاءاللہ. آپ ساتھ شامل ہوں، ہم مدد کریں ساتھ کہ ہماری مسجدیں جرمن مسجدیں بن گئی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کر سکتے ہیں کہ جب عربی زبان میں کچھ پیش کیا جائے کہ پہلے جرمن زبان میں ترجمہ کی جائے اور پھر اردو میں، یا اگر ایک جرمن پروگرام ہو تو جن کو اتنا اچھا اردو نہیں ہوتا وہ ہیڈ فونس لگا لیں، ترجمہ سن لیں. جرمنی میں
میں پہلے 5 سال ہدایت اللہ صاحب مجھے کہتے رہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اگر تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو صبر کرو دعائیں کرو تم کچھ سیکھو گے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں ترجمہ کرتا تھا 5 سال، اور میں بس ذکر کرتا رہتا سنتا تھا۔ تو اب میں جو بزرگان ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا صبر و ذکر کریں۔ اسی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل سے عشرہ صلوات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک ہفتہ عبادت کرنی ہے، یہ حضور اقدس کی خواہش ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ عشرے رکھیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ قائم رہے کہ ہماری خاصیت کیا ہے۔ ہمارے سب سے بڑا ہتھیار اس وقت عبادت اور نماز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم دوسروں سے بہتر کر سکے، لیکن چاہیے کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو بھی انسپائر کریں اور متاثر کریں کہ اگر والدین شاید نماز نہیں پڑھیں تو شاید چھوٹے بچے آ کے ان کے صبح صبح فجر کے وقت ان کے دروازوں پہ کھٹکھٹائیں کہ ہم عبادت کرنے لگے، نماز پڑھ کے آ جائیں ہمارے ساتھ۔ چاہیے کہ آپس میں مل کر ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور دسمبر میں اب جنوری میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا۔ اس طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور ایک کتاب کی طرف بھی جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے ذکر الہی، یہ ایک اتنی پیاری روحانی اور صوفیانہ کلام ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنی عبادتوں کو بہتر کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ چاہیے کہ بزرگان جو بڑے عمر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ پڑھیں۔ اب آخر میں ہمارے لیے پاس جماعت کے لیے ایک بہت خاصیت بھی چیز ہے جو جنرل سیکرٹری صاحب نے کی ہے۔ انٹرنیٹ میں اس وقت اتنا کچھ ہے، بہت کچھ متنفر چیز ہے اور ایسی چیزیں جو غلط طرف لے جاتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ میں بھی ہماری ایک سٹرکچر ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک ذریعہ ہے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سارے ویب سائٹ، ہمارے 17-18 مختلف ویب سائٹ جماعت کی ہیں، آپ ان سب کو ایک ویب سائٹ میں کیا جا رہا ہے اور اس پہ ہر چیز دے سکتے ہیں، اور ہر چیز فارمز ہوں یا کوئی رشتہ ناتا کا فارمز ہو۔ دیکھیں رشتہ ناتا میں اتنا کچھ ہوا ہے، اب تو میٹ اینڈ گریٹ میٹنگز بھی ہوتے ہیں، صرف جرمنی کینیڈا میں یا جرمنی انگلینڈ میں نہیں بلکہ ادھر جرمنی میں بھی، جہاں بزرگان اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں سے ملاقات کرتے ہیں، رشتے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ہم جامعہ میں یا کسی اسکول میں ہم چاہ رہے تھے کہ جہاں لوگ آ سکتے ہیں اور اپنا ایک جیون ساتھی ان کو مل سکتا ہے۔ اسی جماعت نے بہت کچھ کیا ہے، اور یہ سب کچھ آپ ہماری اس ویب سائٹ پہ پھر دیکھ سکتے ہیں، میلڈنگ کر سکتے ہیں، اور پھر خود اس میں تجربہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے کہا گیا کہ میں اس بٹن پہ دباؤں اور پھر یہ پروگرام خود ہی بتائے گا۔ اس سمن ہم نے 2023 تک پہنچ گئے ہیں، 100 سال گزر گئے ہیں، ہم نے سب کچھ اس دور میں نہیں دیکھا، لیکن اس کا اختتام ہم نے خود ساتھ دیکھا اور کیا ہے۔ آئیں اگلی صدی کا جو آغاز ہے اس میں ہم مل کر شامل ہوں، مضبوطی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نہ صرف وہ جو فرینکفرٹ میں بلکہ ہمبرگ والوں میں بھی وہ بہت پیاری مسجد تعمیر کر رہے ہیں، ان کو بہت دعاؤں اور مال کی ضرورت ہے، ان کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شٹوٹگارٹ میں بھی ایک بہت خوبصورت میں نے وائبلنگ کی مسجد ہے، بہت ساری نئی مساجد ہیں جرمنی بھر میں۔ کوئی جماعت نہیں ہے دنیا میں جہاں کے سٹرکچر، نظامی سٹرکچر اتنا مضبوط ہے جتنا ادھر۔ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ جرمنی کے جو کی گورنمنٹ نے کیا کہ اس نے اس وقت جب احمدی دنیا بھر سے پاکستان سے آئے تھے مختلف شہروں میں پھیلا دیا تھا۔ اگر انہوں نے ہم پہ یہ چھوڑ دیا تو ہم سارے فرینکفرٹ اور گروزگرو میں ہی رہتے ہیں، یا ہم ہر کونے میں ہیں،
بک سہودر میں بھی ہماری جماعتیں ہیں، جہاں کا مسجد تو نہیں لیکن جماعت تو ہے، اور ایک تعمیر بھی کی جائے گی مستقبل میں۔ آئے ہم ان مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور اس دوسری صدی کے آغاز میں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ایک راکٹ کی طرح آغاز ہو جائے اتنی تیزی سے، اور اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے۔ اب ہم ویب سائٹ کا افتتاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ سنیں گے بھی۔ جنرل سیکرٹری کا شعبہ آپ کے لیے info.ahmadiyya.de یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ جماعت کے تمام ویب سائٹس اس ایک پلیٹ فارم سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جماعت کے بارے میں تازہ معلومات اور دیگر معلومات آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل سکتی ہے، info.ahmadiyya.de۔ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ مساجد اور نماز کے اوقات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹس ہوں تو ان کو آپ اپنے کیلنڈر سے سنکرونائز کر سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات جو کیے جاتے ہیں FAQs وہ آپ کو یہاں مل سکتے ہیں، اور اگر آپ کا سوال کا جواب نہ ہو تو آپ ہم سے اس میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، support.gensec@ahmadiyya.de info.ahmadiyya.de جماعت احمدیہ کا آفیشیل ویب سائٹ ہے جماعت کے ممبران کے لیے۔ اور اس پروگرام کا اختتام ہم ایک دعا کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، ہماری جماعت میں ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اس کی کلاسیں ہوتی ہیں اردو میں، جرمن میں، ترتیل القرآن کی کلاس ہوتی ہے، اس قسم کے، پھر حفظ کلاس ہے۔ آپ اپنے بچوں کو حفظ کلاس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں غور کریں کہ جامعہ کو بھی نئے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، اور ایک نئی تبدیلی ہے جو حضور نے فرمائی ہے، جو اور طلبہ کے معیار کو بڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ابیٹور جنہوں نے کیا ہوا ہے یا فخ ابیٹور کیا ہوا ہے وہ جامعہ میں آئیں، اور والدین کو اپنے بچوں کو راغب کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ریال شولے پڑھ لیتے ہیں تو اس 10ویں کلاس پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کہیں کہ وہ 11ویں 12ویں یا ابیٹور تک تعلیم حاصل کریں۔ دعا کریں کہ ہم اپنے خلیفہ کی توقعات پہ پورا اتریں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور اپنی روزمرہ کی دعاؤں اور شبینہ روز دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اور جب حضور اقدس نے کچھ فرمایا ہے تو اس کو ہم اس پر عمل کریں اور اس ہدایت پر عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے، اور بہت تیزی سے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ دعا۔ Amin und der Jubilee Ijlas Mubarak.